اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو گزشتہ عید مبارک۔ اسٹوڈنٹس، ہم عید ویکیشن کے بعد آج آن لائن لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، لیکچر دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسٹوڈنٹس، موسٹلی بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسکول سے جو ہوم ورک ہم لے کر گئے ہیں ان کو ہم شیٹس پہ لکھیں یا کاپیوں پر۔ تو اسٹوڈنٹس، ونس اگین آئی ریپیٹ دس، آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اب وہ جو ہوم ورک آپ کو ملا ہے اس کو آپ نے خوبصورت کر کے پریزنٹیشن دے کر آپ لوگوں نے کاپیوں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پینسل کے ساتھ لکھنا ہے، سوالات کو آپ لوگوں نے بلیک پوائنٹر کے ساتھ لکھنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ ہمارا کرائٹیریا وہی ہوگا، ہر سوال کے بعد تقریباً 5 سیکنڈ میں رکوں گا، آپ نے کریکٹ آنسر اپنے مائنڈ میں لانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، میں آپ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1، اسٹوڈنٹس، دنیا کے 3 قدیم تہذیبیں کون کون سی ہے؟ اگر ہم دنیا کی 3 قدیم تہذیبوں کی بات کریں تو آپ کے مائنڈ میں کون کون سی تہذیبیں آتی ہیں؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں سندھ یعنی دریائے سندھ کی تہذیب، دریائے نیل اور سومیری تہذیب، ٹھیک ہے؟ دنیا کی 3 قدیم تہذیبوں کے نام یہ ہے: سندھ تہذیب، دریائے نیل کی تہذیب اور سومیری تہذیب۔ سومیری تہذیب جو عراق میں دریائے فرات اور دجلہ کے کناروں پر آباد لوگ تھے، ان کی تہذیب کو سومیری تہذیب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے؟ شاباش، پچھلے لیکچرز میں ہم بتا چکے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے۔ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا، رگ وید۔ رگ وید جو ہے وہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، آریاؤں کا اصل وطن کون سا تھا؟ آریاؤں کا اصل وطن کون سا تھا؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا، یعنی وسطی ایشیا جو علاقہ تھا وہ آریائی لوگوں کا اصل وطن تھا۔ یہ ہمارا لیکچر بھی آریائی دور حکومت ہے، تو مین کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آریاؤں کا اصل وطن کون سا تھا؟ وسطی ایشیا، جو موجودہ جس میں تاجکستان، ترکمنستان، کرغزستان، ازبکستان کے ممالک شامل ہے۔ تو آریاؤں کا اصل وطن وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، آخری کویشچن ہے، قدیم جنگجوؤں کے نام، یعنی آپ کے مائنڈ میں پرانے زمانے کے جنگجوؤں کے نام ہوں گے، تو آپ کو کچھ جنگجوؤں کے نام آتے ہیں؟ آئی تھنک آپ کو آتے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہلاکو خان، چنگیز خان، سکندر اعظم۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے لیکچر جو ہے وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنگجوؤں پر، کہ اس میں ہم کہیں گے کہ دنیا کے بڑے جنگجو کون تھے۔ تو آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کتابیں کھولیں، جو بھی نیو ٹرمینالوجی آئے تو اس کو آپ انڈر لائن کر کے کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ناؤ اوپن یور بکس۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے سکندر دی گریٹ، سکندر اعظم، یعنی کہ سکندر کو انگریزی میں الیگزینڈر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الیگزینڈر دی گریٹ۔ تو اسٹوڈنٹس، سکندر اعظم کی بایوگرافی کے بارے میں بات کریں، سکندر اعظم تھا کون؟ اسٹوڈنٹس، سکندر اعظم وہ بادشاہ تھا جس نے تقریباً پورے دنیا کو فتح کیا۔ اس کو فاتح عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح عالم۔ اس نے تقریباً ٹوٹلی ورلڈ یعنی پورے دنیا کو اس نے فتح کیا تھا۔ بہت بڑے عظیم جنگجو تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی بایوگرافی کی بات کریں تو سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں یونان کے ریاست مقدونیہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی کہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ مقدونیہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوا تھا۔ یونان کی بات کریں تو یہ براعظم یورپ کا ایک ملک ہے اور اس کا ایک علاقہ ہے مقدونیہ۔ یہ ہمارا شارٹ کویشچن ہوگا کہ
सिकंदर आज़म कब और कहाँ पैदा हुए, तो हम कह सकते हैं सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC हम कह सकते हैं इसको, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का दौर। तो सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में यूनान के रियासत यानी यूनान का एक स्टेट है। यूनान कहाँ पर है? बरआज़म यूरोप में। कहाँ पर है? बरआज़मों के बारे में तो मैं जियोग्राफी में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यूनान के रियासत मकदूनिया के एक कस्बे में पैदा हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसका बाप कौन था? इसके बाप का नाम क्या था? सिकंदर आज़म का वालिद फिलिप मकदूनिया का हुक्मरान था, मीन के वहाँ का बादशाह था, मकदूनिया का बादशाह था। मतलब ये है कि सिकंदर आज़म बादशाह का बेटा था। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये भी हमारा क्वेश्चन का हिस्सा होगा कि सिकंदर आज़म के वालिद का नाम क्या था और वो कहाँ के हुक्मरान थे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है, सिकंदर आज़म का वालिद फिलिप मकदूनिया का हुक्मरान था। फिलिप बड़ा अक्लमंद शख्स था, यानी कि फिलिप इतना बड़ा अक्लमंद शख्स था, इसने तकरीबन यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी रियासतें हैं, तो वहाँ पर अपनी हुक्मरानी कायम की हुई थी। स्टूडेंट्स, फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर की तालीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। फिलिप ने क्या किया? सिकंदर आज़म की तालीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। जितने भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे, असातिज़ा थे, वो सिकंदर आज़म के टीचर्स थे, ठीक है। अगर हम बात करें मशहूर फ़िलासफ़ी अरस्तू की, तो स्टूडेंट्स मशहूर फ़िलासफ़ी अरस्तू ने सिकंदर की तालीम और तरबियत में हिस्सा लिया। हम जानते हैं कि बहुत बड़े उस्ताद थे और सिकंदर आज़म के उस्ताद का नाम था अरस्तू। अरस्तू ने हमेशा सिकंदर आज़म को यही दर्स दी कि तमाम इंसानों को उसको जीने का हक़ है, उनका खून बहाना बहुत ही गुनाह का काम है। तो सिकंदर आज़म को इसने हमेशा इंसानियत की दर्स दी और कहा कि तमाम इंसानों को जीने का हक़ है, उनको आज़ादी से जीने दे। और इसने कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये अरस्तू ने सिकंदर आज़म को अपनी तालीम और तरबियत में बार बार कहे, ये अल्फाज थे। सिकंदर आज़म की बात करें तो सिकंदर आज़म के वालिद के वफ़ात के बाद, यानी कि सिकंदर आज़म 20 साल का था कि इसके वालिद की वफ़ात हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, सिकंदर आज़म वालिद के वफ़ात के बाद 336 कबल मसीह में मकदूनिया का बादशाह बना। कब बादशाह बना? 336 कबल मसीह में मकदूनिया का बादशाह बने। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, छोटी उम्र में ही ये बादशाह बन गए थे। आगे बात करें तो सिकंदर ने कम अरसे में अपनी काबिलियत से मुल्क की मुश्किलात का ख़ात्मा किया। जो मकदूनिया को जिन मुश्किलात का सामना था, बैरूनी क़ुव्वतें मकदूनिया पे हमला आवर थी, तो इसने एकदम से वो मुश्किलात का ख़ात्मा कर लिया बज़ोरे शमशीर। इसके साथ साथ इसने दाखिली अमन के बाद सिकंदर फतूहात पर तवज्जो देने लगा, यानी कि इंटरनल हालात को ठीक करने के बाद इसने दुनिया को फ़तह करने के लिए निकल गया था। इसने तकरीबन दुनिया के तमाम इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, यानी दाखिली अमन के बाद सिकंदर ने फ़तेह की जमा फतूहात, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर फ़तह हासिल करने की गरज से निकल गया। तो सिकंदर ने ईरान, मिस्र, इराक़, शाम को फ़तह कर लिया। तो स्टूडेंट, ये पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े ममालिक होते थे। अगर हम ईरान की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान के इलाके शामिल थे, पाकिस्तान के इलाके शामिल थे, क़ब्ल मसीह की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने का ईरान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यानी कि मौजूदा ईरान से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो मीन कि इसने जो इलाके फ़तह कर लिए थे, ये तो कुछ बरआज़म यूरोप पे तो इसका अपना कब्ज़ा था, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो इसमें ईरान, अफ्रीका की बात करें तो मिस्र, ये भी एशिया में आता है, और शाम भी एशिया में आता है। तो मीन कि इसने एशिया और अफ्रीका के जितने भी ममालिक हैं तो उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इसके साथ साथ अगर हम सिकंदर आज़म की बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की बात करें तो स्टूडेंट्स 327 कबल मसीह में सिकंदर ने दरियाए सिंध को हंड सवाबी, यानी कि ओल्ड नेम इज़ हंड, न्यू नेम इज़ सवाबी। तो स्टूडेंट्स,
کیا کیا کہ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے دریائے سندھ کو ہانڈ صوابی کے مقام پر عبور کیا. مین کہ یہاں دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد یہ برصغیر پاک و ہند میں داخل ہو گئے تھے. تو اسٹوڈنٹس اس نے برصغیر پاک و ہند کے کس بادشاہ کے ساتھ لڑے تھے، یہ بھی ہمارے اس مائنڈ میں کویشچن ریز ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ ٹیکسلا پر قبضہ کے بعد سکندر کے دریائے جیلم کے قریب راجہ پورس یعنی کہ وہاں ہندوستان کا بادشاہ تھا. یعنی کہ اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو راجہ پورس کی حکومت تھی. راجہ پورس سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں راجہ پورس کو اس نے بآسانی ہرا دیا تھا، کیونکہ اس کو جنگی مہمات میں کافی تجربہ حاصل تھا. کسی بھی علاقے کو فتح کرنا اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. مین کہ یہ آسانی کے ساتھ جس علاقے پر چلا جاتا تو وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دیتا تھا. اور ساتھ ساتھ میں اگر بات کریں تو سکندر دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیانی علاقے پر قابض ہوا تھا. کن کن علاقوں پر قابض ہوا تھا؟ دریائے راوی اور دریائے جیلم کے درمیان جتنے بھی علاقے، اس میں پنجاب کے، اس میں کچھ کے پی کے علاقے اور کچھ سندھ کے علاقے آتے ہیں. اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ میں اگر دیکھتے ہی دیکھتے سکندر نے دریائے بیاس کا علاقہ بھی فتح کر لیا. مین کہ اس نے ہندوستان کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سکندر مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا. یعنی سکندر اعظم چاہتا تھا کہ میں مزید جنوبی ہند کی طرف بڑھ جاؤں. لیکن یہاں پر کیا تھا کہ سکندر مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی. یعنی کہ تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو چکی تھی، اس کی فوج آگے جانے کے لیے تیار نہ تھی. تو فوج کے بے حد اصرار پر اس نے کیا کیا، لشکر کے اصرار یعنی ضد پر سکندر نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر لیا. یعنی کہ بس آگے نہیں جانا تھا اب انہوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، 336 قبل مسیح میں یہ واپس مقدونیہ یعنی یورپ واپس چلے گئے. تو سنیے، تو اس کی بایوگرافی کے بارے میں اور ہندوستان پر قبضے کے عوامل تھے. تو اسٹوڈنٹس اب سکندر اعظم تو ہندوستان آ چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے پاک و ہند پر کچھ اثرات مرتب کیے. وہ اثرات کیا تھے؟ پاک و ہند پر سکندر اعظم کے حملوں کے اثرات. اسٹوڈنٹس سکندر اعظم کے حملوں نے برصغیر پر جو اثرات مرتب کیے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. ان حملوں نے مغربی ممالک کے لیے برصغیر پاک و ہند کے راستے کی نشاندہی کی. مین کے راستہ دریافت کیا تھا سکندر اعظم کے حملوں سے. پھر بعد میں کیا کیا، سکندر اعظم نے جتنے بھی یورپی اقوام تھے وہ برصغیر پاک و ہند پر آئے اور ان پر قبضہ جما لیا تھا. تو یہ تو انشاءاللہ ہم 7 اور 8 کلاس میں پڑھیں گے کہ انگریزوں کی چہل قدمی برصغیر پاک و ہند میں انگریز کیسے آئے. وہ تب آئے جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا. مغربی ممالک کے ساتھ برصغیر کی تجارت کا آغاز ہو. یعنی جتنے بھی مغربی ممالک میں بات کریں تو فرانس، برطانیہ، پرتگال کو کہتے ہیں، ولندیزی، ہالینڈ، ڈچ، یہ سارے اقوام برصغیر پاک و ہند پر آنا شروع ہو گئے تھے. ساتھ ساتھ میں یونانی عالم اور مورخ برصغیر آئے جنہوں نے تمام لڑائیوں کا حال قلم بند کر لیا. مین کہ انہوں نے لکھا کہ سکندر اعظم کیسے آیا، کیوں آیا برصغیر پاک و ہند. تو انہوں نے کیا کہ جتنے بھی مورخین تھے، تاریخ دان نے، تو لڑائیوں کے جتنے بھی حال و حوال تھے انہوں نے قلم بند کر دیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس برصغیر کے لوگوں نے تاریخ نویسی کا فن، یہ ہمارا بہت اہم سوال ہے کہ برصغیر کے لوگوں نے تاریخ نویسی یعنی تاریخ لکھنے کا فن کس سے سیکھا؟ یہ بھی یونانیوں سے سیکھا. جہاں جو یونانی یہاں پر آئے تھے جو تاریخ لکھ رہے تھے، تو برصغیر پاک و ہند کے جتنے بھی تاریخ دان تھے، مورخین تھے، تو انہوں نے تاریخ لکھنے کا فن یونانیوں سے سیکھا. کس سے سیکھا؟ یونانیوں سے سیکھا. اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم یونانیوں کی بات کریں تو یونانی بھی بہت تیز قوم تھی، تو انہوں نے یہاں کے لوگوں سے بھی کچھ سیکھا. تو یونانیوں نے یہاں کے باشندوں سے علم ریاضی اور نجوم یعنی علم فلکیات کی بنیادی باتیں بھی سیکھی. تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا شارٹ لیکچر تھا. سکندر اعظم جس کو فاتح عالم بھی کہا جاتا ہے، جس نے تقریباً پورے دنیا کو فتح کر لیا تھا. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو
اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ اب اس کے لیکچر کی جو مین باتیں ہیں میں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے اب فوکس کرنا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ سکندر اعظم کا حملہ۔ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں یونان کے ریاست مقدونیہ کے قصبے میں پیدا ہوا تھا۔ سکندر اعظم کا والد فلپ مقدونیہ کا حکمران تھا۔ فلپ بڑا عقل مند شخص تھا۔ فلپ نے اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مشہور فلسفی ارسطو نے سکندر کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا۔ سکندر والد کے وفات کے بعد 336 قبل مسیح میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ سکندر نے کم عرصے میں اپنی قابلیت کی وجہ سے ملکی مشکلات کا خاتمہ کیا۔ داخلی امن کے بعد سکندر فتوحات پر توجہ دینے لگا۔ سکندر نے ایران، مصر، عراق اور شام کو فتح کر لیا تھا۔ 327 قبل مسیح میں سکندر نے دریائے سندھ کو ہانڈ صوابی کے مقام پر عبور کیا۔ ٹیکسلا پر قبضہ کے بعد سکندر کے دریائے جیلن کے قریب راجہ پورس سے لڑائی ہوئی۔ کس کے ساتھ؟ راجہ پورس کے ساتھ۔ راجہ پورس سے لڑائی ہوئی۔ سکندر دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیانی علاقے پر قابض ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکندر نے دریائے بیاس کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ سکندر مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی۔ لشکر کے اصرار یعنی ضد پر سکندر نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور 326 قبل مسیح میں یہ روانہ ہو گیا، واپس مقدونیہ روانہ ہو گیا۔ پاک و ہند پر سکندر اعظم کے حملوں کے کچھ اثرات مرتب ہوئے۔ وہ کون سے تھے؟ سکندر اعظم کے حملوں نے بر صغیر پر جو اثرات مرتب کیے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ان حملوں نے مغربی ممالک، میں نے آپ کو بتا دیا مغربی ممالک کی بات کریں، برطانیہ، ولندیزی، پرتگیزی، فرانسیسی، یہ وہ ممالک تھے جو بر صغیر پاک و ہند پر تجارت کی غرض سے آئے۔ بعد میں بر صغیر پاک و ہند کے راستے کی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک کے ساتھ بر صغیر کی تجارت کا آغاز بھی ہوا۔ یونانی عالم اور مورخ بر صغیر آئے جنہوں نے تمام لڑائیوں کا حال قلم بند کیا اور بر صغیر کے لوگوں نے تاریخ نویسی کا فن یونانیوں سے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ یونانیوں سے سیکھا۔ اور یونانیوں نے یہاں کے باشندوں سے علم ریاضی اور نجوم یعنی علم فلکیات کی بنیادی باتیں بھی سیکھ لی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے سکندر اعظم کے حملوں کے اثرات لکھنے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سکندر اعظم نے جو ہندوستان پر حملے کیے تھے ان کے اس حملوں کے بعد ہندوستان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو سنیں یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آپ لوگوں نے اس لیکچر کو خوبصورت کر کے اپنے اسائنمنٹ شیٹس پہ لکھنا ہے اور جو ہوم ورک آپ اسکول سے لے کر گئے ہو تو اس کو آپ نے نیٹ کاپیوں پر خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نے کے بعد